الرحمن الرحیم باب القیاس وهو يشتمل على بیان نفس القیاس وشرطه ورکنه وحکمه ودفعه. الاول لغة يقال قس النعل بالنعل أي قدره به واجعله نظير الآخر. والفقهاء إذا أخذوا حكم الفرع من الأصل سموا ذلك قياسا لتقديمهم الفرع یہ جو بڑا سمو بڑا سمو بڑھنا سمو ٹھیک ہے، یعنی یہ ماضی کا سیکھا جی ماضی. سموا ذلك قياسا لتقديرهم الفرع بالأصل في الحكم والعلة. یہ جو آپ کا باب القیاس ہے وہ یشتمل علی بیان نفس الحق قیاسی و شرطی و رکنی و حکمی و رفعہ. یعنی باب القیاس یہ نفس قیاس کے بیان پر مشتمل ہے اور قیاس کی شرط پر. لغتاً قیاس ہے اور شریعتاً قیاس. یہ قیاس لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور یہ قیاس شرعی. یعنی قیاس و عام ہے نا، پھر لغوی بھی ہے اور شرعی بھی ہے. یہ اگلی بات ہے اس کی. وہ شرط ہی اور اس کی قیاس کی شرط کے بیان پر اور اس کے رکن اور اس کے حکم اور اس کے رفع کے بیان پر. یعنی کہ ان کا عطف جو ہے نفس پہ پڑا ہے، نفس پہ پڑا ہے. آگے بیان سب کا ہے، ٹھیک ہے، بیان مضاف ہے سب کی طرف سے، یعنی اس کے تابع ہو کر. ویسے نہیں، نفس القیاس و شرطی و رکنی و حکمی و رفعی. اما الاول، یہ اما آیا تو تفصیل کے لیے آتا ہے، جی تفصیل فا اس کے جواب میں آ جاتا ہے. پھر یہ بتا رہے کہ یا مجمل کی اوپر مجمل ہی ہے نا سارا. اب اس کے آگے کیا ہے، اما کہہ کے تفصیل کی طرف اشارہ کر دیا کہ تفصیل کے لیے ہے. اول ہوا بیان نفس القیاس، یہ اول کیا ہے، نفس قیاس کو بیان کرنا، یعنی قیاس کی تعریف. اس کی فالقیاس و تقدیر لغتا یقال قس النعل بالنعل ای قدر به وجه نظیر الآخری. کیا مطلب اس کا، یعنی آپ قیاس کا لغوی معنی، ہاں قیاس کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں. قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ لگانا، اندازہ التقدیر. التقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے، اندازہ کردن، اندازہ لگانا، اندازہ کردن، اندازہ لگانا لغت کے اعتبار سے. کسی نال بن محاورے میں، بول چال میں، لغت میں یہ کہا جاتا ہے، لغت میں یہ کہا جاتا ہے کسی نال بن نالی، ہاں جوتے کو جوتے پر قیاس کر. ہاں جوتے کو جوتے کی مثال بنا دے، جوتے کو جوتے پر قیاس قیاس کر. یعنی قدرہ بھی وجعلہ نظیر الآخری، اس کو جوتے پر ہی اندازہ لگا لے، جوتے کے ساتھ ہی اس کا اندازہ لگا لے. یہ جو کہا اور کیا کر، اور تو بھی اسے بھی دوسرے کی مثل بنا دے. ہاں اس جوتے کو بھی اس جوتے کی مثل بنا دے. اس پہ جو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اس کی جیسا کر دے، جو میں نے پہلے کہا اس کو اس کی مثال کر دے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اس کی نظیر اور اس کی مثل کر دے. فقہاء کرام کیا کہتے ہیں، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لغوی بات ہوئی نا، اب فقہاء کے ہاں جب بات ہوئی تو کون سی ہوگی تعریف، اصلاح نفس قیاس. کہتے ہیں کہ وہ فقہاء یہ کرتے ہیں کہ جو اصل ہے اس سے وہ حکم کو لیتے ہیں، اس کا جو اصل سے لیتے ہیں. ہاں فقہاء کرام جو ہیں یہ کیا اخذ کرتی ہیں حکم کو اصل سے، تو اصل سے فرع کا حکم اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں. تو تو اس سے پھر وہ نام کیا رکھتے ہیں، اصل سے لیا ہے تو اس کو انہوں نے کہا یہ قیاس ہے. یعنی اب اس کو کر لیا نا، کیونکہ اصل ہے، اصل پر ہی قیاس کیا نا، تو اصل سے ہی فرع کا حکم لیا، تو اس کو وہ قیاس کہتے ہیں. کیوں، اب وہ تقدیر کا جو معنی تھا وہ بھی ادھر آتا ہے کہ نہیں، وہ بتا جی کہ یعنی بوجہ کہتے ہیں ان کے فرع کے تقدیرہم الفرع بالاصل فی الحکم والعلہ. یعنی فرع کو وہ اصل کے ساتھ وہ اندازہ لگاتے ہیں علت اب میں دیکھو اور نا حکم میں. لغوی معنی بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لغوی معنی آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، فرع کو اصل کے ساتھ، فرع کا اصل کے ساتھ اندازہ لگاتے ہیں حکم اور علت میں.
حکم اور علت میں اس کا کیا کر دیتے ہیں؟ اندازہ لگا دیتے ہیں. یعنی اب اس میں بتائیں مقیس علیہ کون ہے اور مقیس کون ہے؟ یعنی جو اصل ہوگا، یعنی جس پر کسی کو قیاس کیا جائے گا اسے مقیس علیہ کہتے ہیں. ہاں، تو اور جس کو قیاس کیا جاتا ہے ہاں، جس کو قیاس کیا جاتا ہے اسے مقیس کہتے ہیں. تو مقیس فرع ہوگی یا اثر ہوگی؟ مقیس فرع ہوگی. ہاں، فرق کا حکم اصل سے دیا جا رہا ہے نا، کس میں؟ اس کو کس کے فرع کو اصل کے حکم اور علت میں، ٹھیک ہے، فرق کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اب اصل میں یہ حکم ہے یہ علت ہے تو وہیں کس میں فرع تو پھر فرع اس کی جو ہے نا نظیر بنے گی فرع، تو اصل کا حکم اس کی طرف آؤٹ کرے گا اور منسوب ہو جائے گا. یہی ہے. جی. اچھا، یہ جو ہے کہ شرط اس کی کیا ہے؟ اما شرط ہو، شرط کی ڈیٹیل اس کی ایک شرط بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو اصل ہے یعنی مقیس علیہ ہے وہ اپنے حکم میں دوسری ناس کے ساتھ خاص نہ ہو. یعنی ما شرط ہو الا یکون الاصل مخصوصا بحکمی بنفس آخر. شرط یہ ہے کہ جو مقیس علیہ ہے وہ اپنے حکم میں دوسری ناس کے ساتھ خاص نہ ہو. جس طرح کہ حضرت حذیمہ حذیمہ رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ عنہ گواہی کو قبول کرنا. یعنی اس میں اگر یعنی اس پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ جو دوسرے صاحب ہیں جو ان کے برابر ہیں یا ان سے بڑے ہیں ان کو قیاس کیا جائے اس پر کہ ان کی بھی گواہی قبول کی جائے گی ایک کی. تو کہتے ہیں یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، قیاس باطل ہے، کیونکہ جو اصل ہے یعنی حضرت خزیمہ کی گواہی کو قبول کرنا یہ اس کے ساتھ یہ اپنے حکم میں دوسری ناس کے ساتھ خاص ہے. دوسری ناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، کہ جس کے لیے خزیمہ گواہی دے دیں وہی اسے کافی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا دوسری نص ہے تو یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہے. یعنی کان حکمن ثابت بالنص اختصاص بھی کرامت اللہ، یہ ہوگا نص سے ان حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ کو خاص کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ثابت ہوا. یہ ان کی کرامت کی وجہ سے ہے، ان کی عزت کی وجہ سے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں. ان کے لیے وہی حکم عام ہے جو پہلے چل رہا ہے کہ دو گواہ، لیکن یہ دوسری نص. اب یہ جو خاص ان کے ساتھ ہو گیا تو پہلی شرط یہ قیاس کی وہ اصل کیا ہو مخصوص نہ ہو دوسری اس کا حکم دوسری نص کے ساتھ، یعنی اصل سے جو حکم حاصل ہو رہا ہے وہ دوسری نص کے ساتھ خاص نہ ہو. تو یہاں دوسری نص کے ساتھ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اب اس کو جو ہے نا اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور آگے پیچھے تھا فَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ، اب یہ ہے وَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ. جو دوسری شرط یہ ہے کہ جو قیاس ہے جو اصل مقیس علیہ وہ قیاس یعنی پہلے ہوگا فَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ، اور یہاں بھی وَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ، اس کا عطف بھی اس پہ بڑھا. یہ ایک رہا شرط یہ ہے قیاس کی کہ پہلے وہ خاص نہ ہو مخصوص نہ ہو. حکم جو اصل سے مخصوص ہوا ہے دوسری نص کے ساتھ، جو اصل مخصوص ہے، یعنی مخصوص کا مطلب کیا؟ اصل مخصوص اس حکم کے ساتھ، اصل سے اصل کے حکم دوسری نص کے ساتھ مخصوص نہ، اور دوسری کے اصل معدول بھی یعنی القیاس. دوسری ہے وہ قیاس سے اس کا عدول نہ کیا گیا ہو، یعنی وہ قیاس سے ماورا نہ ہو. ہاں، یعنی جس پر کسی کو اگر قیاس کیا جانا ہے وہ اصل سے عقل سے ماورا نہ ہو. وہ عقل سے جس کا معنی عقل سمجھ میں نہ آئے ایسا قیاس نہ ہو. نہ وہ اصل سے ہی وہ قیاس سے اصل سے پھیر دیا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ قیاس سے اصل سے پھیر دیا جائے، اصل سے پھیر لیا یعنی معدول بھی ہی اسے اصل سے پھیر دیا جائے. ٹھیک ہے. قیاس کیسے؟ جیسے ایجاب طہارت بالقہقہۃ فی الصلاۃ. جس طرح کہ اب کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو انہوں نے کہکا لگا دیا جس سے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ تم وضو کرو. اب اس سے یہ ایسا قیاس ہے، یعنی یہ ایسی نص ہے کہ جس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو وضو کا ٹوٹ رہا ہے کہکے کی وجہ سے. انہوں نے فرمایا جس نے کہکا لگایا تو چاہیے کہ وہ اپنی نماز یعنی وضو کرے دوبارہ نماز مکمل کرے. تو اب یہ ایسی نص ہے
کہ جس کا معنی عقل میں سمجھ نہیں آتا، اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ جو نماز جنازہ ہے یا نماز سجدہ تلاوت ہے، اس کو اس نماز کاملہ پر ہاں وہ کامل نماز ہے، اس پہ رکوع یہ تو ہے ہی نہیں، جی ٹھیک ہے، تو اس پہ قیاس کر کے کہ ہاں یہاں بھی ہے ان سے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کا ایسا نہیں ہے، اس پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل جو مقیس ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو قیاس سے ہی ماورا ہے، عقل سے ہی عقل سے ماورا ہے، جو عقل سے ماورا ہے تو پھر اصل سے پھیر دیا جائے گا، لہٰذا اس کو جو ہے نا دوسرے پہ قیاس نہیں کہ کیا بس یہ نماز اس کے ساتھ ہی خاص ہوگی، اپنے مورد میں باندھ رہے، ہاں اس میں مورد میں ہی باندھ رہے گی۔ تیسری شرط ہے وہیں یتعدیٰ، تیسری شرط یہ ہے کہ جو نص سے ثابت ہونے والا وہیں حکم یتعدیٰ شرعی، الحکم الشرعی ثابت بالنص بعین الی فرع ونظیرہ ولا نص فی، جو تیسری شرط یہ ہے کہ جو نص سے ثابت ہونے والا حکم شرعی ہے وہ بعین ہی فرع کی طرف متعدی ہو، اور جو فرع ہے وہ اس کی مثل ہو، مساوی ہو، اور فرع کے بارے میں نص بھی نہ آئی ہو۔ یعنی اس میں یہ تیسری شرط ہے، اس میں 4 شقیں ہیں۔ نمبر 1، جو نص سے ثابت ہونے والا حکم شرعی ہے یہ حکم شرعی ہو، حکم لغوی نہ ہو، ہاں یعنی کہ اس میں نص نہ ہو، یہ جو کہا تو پھر آگے کہا کہ یعنی جو تیسری شرط ہے اس لیے کہ یہ حکم شرعی نہیں ہے، حکم شرعی، ایک یہ کہ وَيَسْتَقِيمُ التَّعْلِيلُ، یہ حکم شرعی جو ہے بالنص، نص سے بعین ہی فرع کی طرف متعدی ہو، ٹھیک ہے، جو ثابت ہے، اور اس میں نص بھی کوئی اور نہ ہو، کوئی اور اگر کوئی اور نص ہوگی تو پھر بھی قیاس باطل ہو، پھر دلیل صحیح نہیں ہوگی، نسباتی اس میں خمری لسائی اشرباتی، جیسے کیونکہ یہ اس میں خمر کو ساری شرابوں کے لیے ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل درست نہیں ہوگی، کیوں؟ یہ آپ کی بات ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُکْمٍ شرعی، کیونکہ یہ حکم شرعی یہ تو لغوی ہے، حکم شرعی نہیں۔ تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو حکم شرعی ثابت ہو رہا ہے وہ فرع میں بھی بیانی اسی طرح ہی متعدی ہو، اور اس میں نص بھی نہ ہو، تو یہاں کیا ہے کہ یہ تو یعنی امام شافعی یہ لغت کا سارا لیا، لیکن لغت کا سارا حکم شرعی جو ثابت ہو رہا ہے وہ فرع کی طرف بیانی ہی متعدی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اس کی طرف نہیں ہے، وہ صرف اس میں خمر کے لیے، اس میں خمر کے آگے ولا لسیاد ذمی، یعنی اسی طرح امام شافعی نے ایک اور قیاس کیا، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ ذمی کا زہار، جی جس طرح ذمی مسلمان زہار کر سکتا ہے، تو زہار یعنی اگر وہ زہار کرے گا، وہ کہے گا کہ میری یعنی الفاظ بول جس سے زہار ہو جائے، تو زہار کے بعد وہ کفارہ دے گا، کفارہ دینے سے جو کفارہ تو پھر اس کے پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی طلاق نہیں، یعنی وہ حرمت ہو جائے گی نا اس کی، تو اب اگر اس کا کفارہ کفارہ ادا کرے گا تو پھر وہ اس سے عورت اس کی بیوی ہو جائے گی، تو ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ یہ بھی دلیل صحیح نہیں ہے، ذمی کے زہار کی صحیح ہونے کے لیے، یہ بھی صحیح نہیں، امام کیونکہ یہ بھی تغییر للحرمت المتناہیۃ بالکفارۃ فی الاصل الی اطلاقها فی الفرع عن الغایۃ، یعنی امام شافعی جو زہار ذمی ہے اس کو مسلمان کے زہار پر قیاس کرتے ہیں، ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حرمت کو بدلنے والا ہے، جی کہ اس سے نکل دے گا تو پھر یہ اس حرمت کو ختم ہوتی ہے اصل میں، وہ اصل میں مسلمان میں سے آ کر کفارہ دیتا ہے، کفارہ کے ذریعے وہ حرمت ختم ہو جاتی وہ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن ذمی کی محبت ہی رہے ہمیشہ رہے گی، جو یہ بدلنا کس کو ہے؟ حرمت کے اطلاق کو فرع میں، ٹھیک ہے، غایہ یعنی کفارہ سے بدل دینا ہے، کسے کفارہ سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ کفارے کا حل ہے ذمی، تو پھر کیسے ختم ہوگی؟ مسلمان کی کفارہ عقوبت ہے، ہاں دونوں ہیں، وہ سزا کا تو ہوگا تو عبادت کا تو نہیں نا، تو وہ لائق ہے اس کی، ہمارا یہ ہے کہ یہ جب کہا تھا کہ حکم شرعی جو ثابت، جو شرعی حکم ثابت ہے نص سے بیانی فرع کی طرف ہو، وہ اس کی نظیر بنے اور اس میں کوئی نص بھی نہ ہو، تو یہ مان رہا ہے اس کے مساوی نہیں ہے، یہ مسلمان میں ہے تو وہ مسلمان ہے، تو پھر وجہ عبادت میں عقوبت ہے، تو وجہ عبادت وہ تو نہیں ہے، اور آگے جو امام شافعی نے مکرہ کی طرف کہا اور خاطی کی طرف آگے امام شافعی کہتے ہیں کہ جو ناسی ہے
آپ امام شافعی کہتے ہیں کہ جس طرح ناسی جو ہے یہ اگر بھولے سے کھا لے، روزے کے منافی سے کوئی کام ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جو خاطی ہے اور مکرہ ہے، جس سے غلطی سے کھا لیا اور جس سے مجبور کیا گیا ہے، ان دونوں کو بھی اس پر قیاس کرتے ہیں. جس طرح اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کے کھانے سے، تو مکرہ و خاطی کا بھی جی نہیں ٹوٹتا. یہ ناسی پہ کیا کر لیتے ہیں؟ قیاس کر لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ ان دونوں کا عذر ہے اس کے عذر سے کم ہے، جی اس کے عذر سے کم ہے. کم. تو احناف جواب دیتے ہیں کم نہیں بلکہ یہ اس کا جو ان دونوں کا عذر ہے یہ زیادہ ہے. ہاں کیونکہ انہوں نے خاطی نے جو کھایا ہے یہ بے احتیاطی، یعنی خاطی سے جو غلطی سے پانی اندر چلا گیا وضو کرتے بے احتیاطی سے ہوا ہے. وہ تو قصد بھی کوئی نہیں نا، جی قصد بغیر ارادے کے ہوا نا. تو ادھر کیا ہے؟ وہ ادھر زبردستی کر رہی ہے نا، ادھر بے اختیاری سی ہے. جی روز جو بھول کے یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اطعمک اللہ، اللہ پاک نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا. جی کہ اللہ نے کھلایا پلایا اس. تو خاطی کا خاطی یہ اس کی اسی کی طرف فعل اختیاری ہے، اس کا اسی کے طرف کیا. مکرہ کی بھی اس کے اپنے کی طرف نسبت ہوگی. تو بات یہ تھی کہ یہ بھی دلیل صحیح نہیں ہے، یہ بھی دلیل صحیح نہیں. کیونکہ جو حکم شرعی ہے ناسی سے فطر میں افطار کرنے میں، مکرہ کی طرف و خاطی کی طرف اس کو کیا کر دینا؟ تعدیہ کرنا. یہ بھی کیوں سے کم ہے. تو پھر وہ اصل اور مقیس و مقیس علیہ میں نظیر بنی نہیں. خود نہیں کر وہ تو بھول گیا تو اللہ پاک نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی قیاس اس کی نظیر ہی نہیں، تو ہم نے نظیر بنی تو وہ نہیں نظیر بن رہی. وہ آگے نص بتغییر ہی. چوتھی شرط تھی کہ فرا کے بارے میں ناس اس میں کوئی نص بھی نہ ہو. تو پھر لیکن امام شافعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جو غلطی سے قتل ہو گیا اس کے لیے جو آزاد کرنا ہے وہ مومنہ لونڈی ہے. اسی طرح کفارہ یمین کفارہ زہار بھی وہ مومنہ پر قیاس کر لیتے ہیں. جی ادھر بھی کیا ہے؟ حالانکہ ادھر مومن کی قید ہی کوئی نہیں، مومن کی کہہ دی کوئی قید ہی وہ مطلق ہے، تو اس پہ قیاس کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بھی ایمان کی شرط کے لیے رقبہ کفارہ یمین اور کفارہ زہار کے غلام میں ایمان کی شرط لگانے کے لیے دلیل بھی صحیح نہیں ہے. دلیل کیونکہ قرآن پاک میں مطلق آیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ مطلق ادھر کافر غلام ہو یا مومن ہو آزاد کر دے تو وہ ٹھیک ہوگا. اس میں کفارہ ادا ہو جائے گا، یمین کا بھی زہار کا بھی. یہ مصرف صدقات ہی. ہاں اس لیے مصارف صدقات زکوٰۃ واجبہ ہے، جو زکوٰۃ جو فرض ہے واجب ہے یہ مومن کو ہی دیں گے، کافر کو دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح صدقہ نافلہ کو بھی وہ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ وہ بھی اگر مومن کو دیں گے مسلمان کو تو پھر ادا ہوگی، کافر کو دینے سے ادا نہیں ہوگی. یعنی یہ کفارہ واجبہ اور پھر نفل یہ دونوں میں کر دیا. جی کیونکہ یہ بھی امام شافعی نے دلیل کی کہ اس کا متعدی ہوتا ہے اس کی طرف جس میں کوئی نص ہے نہیں، بتغییر ہی اس کو تبدیل کر اس کو متعدی کرتے ہیں. کفارہ نافلہ کو بھی وہ کفارہ واجبہ پر یعنی زکوٰۃ پر وہ صدقہ واجبہ پر وہ قیاس کرتے ہیں. قیاس کرتے ہیں. جس طرح وہاں مومن مسلمان کی شرط ہے یہاں بھی صدقہ نافلہ میں بھی مسلمان کی شرط ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یعنی صدقہ نافلہ میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ جو ناس ہے وہ مطلقاً ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں نہیں روکتا جنہوں نے تم سے جھگڑے بھی نہیں جی جھگڑے بھی نہیں کیے، مقاتلہ بھی نہیں کیا، اور تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا. یہ کہ تم انتبرو، یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. تو یہاں یہ مطلق ہے، لہٰذا صدقہ نافلہ کو صدقہ واجبہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہاں تو یہ جو امام شافعی نافلہ پہ بھی قیاس کر رہے ہیں کہ وہ بھی کافر کو نہ دیا جائے، تو یہ اس کی طرح تعدیل کرنا ہے جس میں نص ہے بدلنے کے ساتھ تبدیل کرنے کے ساتھ. شرط رابع جی شرط رابع یہ ہے
کہ جو اصل کا حکم تعلیل کے بعد بھی باقی رہے، یعنی اصل میں تبدیلی نہ آئے. اگر یعنی اصل الرابع ان یبقى حکم الاصلی بعد تعلیلی، تعلیل کے بعد بھی اصل کا حکم باقی رہے، یعنی اعلیٰ ما کان قبلہ، جو پہلے تھا وہی رہے، جو پہلے تھا وہ وہی کیوں؟ رہے، لأن تغییر حکم النفسی فی نفس بالرأی باطل، کیونکہ کیونکہ ناس میں حکم رائے قرار دیا. جب نفس کا حکم بدلنا فی نفسی بالرأی، رائے کے ساتھ، یہ باطل ہے. کیوں؟ جیسا کہ فروع میں بھی باطل کیا. یہ کون ہے؟ چوتھی اصل کا حکم تعلیل کے بعد بھی باقی رہے گا. انما خصصنا القلیل من قول علیہ السلام لا تبیع طعام بطعام الا سواء بسواء لان استثناء حالت التساوی. ٹھیک ہے، یہ دل علی عموم صدری فی الاحوال. یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قلیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیع طعام بطعام الا سواء بسواء سے کیا کرتا خاص کر دیا. کیوں؟ امام شافعی اعتراض کرتے جو امام شافعی حدیث پاک آپ نے پیچھے چوتھی شرط بیان کی قیاس کی کہ اصل کا حکم تعلیل کے بعد بھی باقی رہے گا. آپ حدیث پاک میں اللہ تبیع خاص کر دیتے ہیں، حدیث مطلق ہے، قلیل کثیر دونوں کو شامل ہے. اب جو ہے نا یہ نہیں کیا جواب ہے؟ نہیں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حالت استثناء، یعنی حالت کے جو استثناء ہے یہ مستثنی منہ کے عموم یعنی جو مستثنی یعنی احوال کتنے ہیں؟ تین. کون کون سا؟ تساوی، تساوی ہے، ایک یعنی اسے تفاضل ہے، تیسرا اٹکل پچو سے جو ہے پچو سے. تین طرح اس کے حال ہیں: تساوی برابری، تفاضل زیادتی اور مجاوزت. یہ اٹکل پچو. تو پھر تو کہا کہ اس کو مستثنی منہ کے جی عموم، ہاں جو مستثنی حالت تساوی یعنی برابری کی حالت کا استثناء جو ہے یہ مستثنی منہ کے عموم پر دلالت کرتا ہے، احوال میں دلالت کرتا ہے. تو وَلَن يَثْبُتَ اختلاف الاحوال الا فی الکثیر. تو احوال کا بدلنا ثابت نہیں ہوتا مگر یہ کثیر میں ہوتا ہے کہ قلیل میں. کثیر میں ہوتا ہے احوال کا بدلنا صاحب. ہاں وہ تو کثیر میں ہوتا ہے لا بھی. تو بس نس کا بدلنا یہ مصائب ہے تعلیم. کیا مطلب؟ ناس کا حکم بدلا ہے، یہ تعلیل کے ساتھ نہیں بدلا بلکہ ناس سے ہی بدلا ہے، یعنی اقتضاء النس یا دلالت النس کے ساتھ بدلا ہے. کیونکہ نس کی یہ جو تغییر بالنس ہے یہ تو تعلیل کا مصاحب ہے، بدلنے والا نہیں ہے کہ یہ اس کو بدل رہا ہے. نہیں، موافق ہے نہ کہ تعلیل سے یہ حاصل ہو رہی ہے، تغییر جو حاصل ہو رہی ہے ایسا. چلیں اس کے اور قلیل میں اس پہ بھی گفتگو ہے، جب موقع ملے گا اللہ پاک فضل فرمائے، عمل کی توفیق.